انسانوں کے نام افزار ریحان، یو این کا عالمی رول اور پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ آج موضوعات کی اس قدر بھرمار ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پر قلم اٹھایا جائے اور کسے نظر انداز کر دیا جائے۔ درویش کی ہمیشہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ صرف انہی ایشوز کو اٹھایا جائے جہاں کوئی کجی یا ٹیڑھ ہو، جہاں ہمارا میڈیا حالات و واقعات کی یک رخی تصویر پیش کر رہا ہو، تو وہاں لازماً تصویر کا دوسرا رخ واضح کیا جانا چاہیے جس کی بنیاد صرف اور صرف ہیومن انٹرسٹ ہو۔ لیکن اگر ہمارا سواد اعظم درست سمت میں جا رہا ہو تو وہاں اپنی 1.5 مرلے کی الگ مسجد بنانا یا محض ثواب درین کے لیے واضح حقائق کی جگالی کرتے جانا نہ صرف اپنے بلکہ عامت الناس کے اوقات کا ضیاع محسوس ہوتا ہے۔ آج ارادہ تو پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کے ثمرات پر بحث کرنے اور ان کا تنقیدی جائزہ لینے کا تھا، بالخصوص اس لیے کہ ہمارا میڈیا اس کی محض یک رخی جذباتی تصویر کشی کر رہا ہے۔ بہت سے سوالات و حقائق ہیں جن پر نہ کسی کا دھیان جا رہا ہے نہ انہیں کوئی زیر بحث لا رہا ہے، بلکہ اپنے عامت المسلمین کو بیوقوف بنانے کے لیے کسی اسلامی نیٹو کے ظہور کی کہانیاں گڑھی جا رہی ہیں۔ یہ سراب چونکہ ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی مفاد میں جاتا ہے، لہذا اس نوع کا سودا خوب بیچا اور خریدا جا رہا ہے۔ بلا شبہ سعودی عرب سے ہم سب بھرپور محبت رکھتے ہیں، حجازی ارض مقدس بلد الامین ہو یا اسرائیلی و کنعانی ارض مقدس یروشلم ہو، تینوں زیتون یا طور سینا ہو، ان کی محبتیں ناچیز کے خون میں موجزن ہیں۔ اور پھر سعودیہ کے موجودہ حکمران کراؤن پرنس عزت مآب محمد بن سلمان تو ایک کرشماتی شخصیت ہیں جو اپنے ملک کی قدامت پسندی کو جدت و ترقی میں بدلنے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ یہ درویش روز اول سے ان کی ہمنوائی و پیش بندی میں اہم آواز اٹھاتے چلے آ رہا ہے۔ کنگڈم آف سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان طے پانے والی دفاعی ڈیل یا معاہدے پر بحث کسی الگ آرٹیکل کی متقاضی ہے، اس لیے اسے تبھی تک کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں۔ آج کا موضوع یو این جنرل اسمبلی میں ہونے والی رنگا رنگی عالمی بحثوں، بالخصوص انوکھے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشان کن یا حیران کن خطاب کا جائزہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ کیا واقعی کوئی فلسطینی ریاست خطہ کنعان یا خطہ اسرائیل میں بالفعل بننے جا رہی ہے۔ جس طرح یہ شور ہے کہ انگلینڈ، فرانس اور جرمنی جیسے طاقتور یورپی ممالک ہی نہیں، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال جیسے ممالک بھی فلسطینی ریاست قائم کرنے کے حق میں بیانات دے رہے ہیں۔ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو خطہ کنعان میں الگ فلسطینی ریاست کے قیام کا دنیا میں مخالف کوئی بھی نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل بھی نہیں، کیونکہ یہ امریکہ ہی تھا جس نے اس حوالے سے اسرائیل کو قائل کرتے ہوئے پی ایل او سے مذاکرات ہی نہیں باضابطہ معاہدے بھی کروائے تھے۔ یاسر عرفات اور ابو مازن محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی کا قیام در حقیقت الگ فلسطینی ریاست کی طرف ٹھوس عملی پیش رفت تھی۔ شرط موز یہ تھی کہ آپ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی سلامتی پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ یہ اسی مذاکراتی پروسیس کا ثمر تھا جس نے 2005 میں اسرائیلی پرائم منسٹر شیرون کو مجبور کیا امریکہ نے 40 برس قبل اس کا قبضہ ختم کرواتے ہوئے غزہ فلسطینی اتھارٹی کو سونپ دیا، حتیٰ کہ لاکھوں یہود روتے ہوئے اپنی مضبوط قلعہ نما رہائش گاہیں چھوڑتے ہوئے یہاں سے امریکی دباؤ پر نکلے۔ یہ امر بھی واضح رہے کہ 1967 سے قبل بھی یہ خطہ کسی فلسطینی اتھارٹی کے پاس نہیں تھا، بلکہ عرب ریپبلک ایجپٹ کی راجدھانی کا حصہ تھا۔ ہمارے میڈیا میں ناروا طور پر یہ پروپیگنڈا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ نے ہم مسلمانوں کے خلاف کسی نوع کا کوئی نفرت بھرا ایکا کر رکھا ہے، الکفر و ملت واحدہ جیسے سلوگن بلند کرتے ہوئے اس نوع کا شدید استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو کر بیچارے فلسطینی مسلمانوں کو مروا رہے ہیں اور ان کی الگ فلسطینی ریاست بننے نہیں دے رہے۔ ہمارے ان بھولے سادہ لو احباب پر واضح ہونا چاہیے کہ اصولی طور پر الگ فلسطینی ریاست کا قیام 1948 میں اسی وقت کر دیا گیا تھا جب اسرائیلی ریاست کا قیام وقوع پذیر ہوا، اور اسی برطانیہ نے کیا جس نے اسرائیل اور پاکستان مذہب کے نام پر بنوائے۔ لیکن وہ کیا عوامل تھے جن کے کارن تب خود عربوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یکبارگی نزائیدہ اسرائیل پر یلغار کر دی، اور پھر 1993 میں امریکی مہربانی سے اوسلو معاہدہ کراتے ہوئے دوبارہ الگ فلسطینی ریاست کی طرف پیش رفت ہوئی، تو اسے دوبارہ ثبوتائی کرنے والے کون سے عناصر تھے؟ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یو این میں ہونے والی دلچسپ تقاریر بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لا یعنی خطاب کا محاکمہ نہیں کر سکیں گے، جو یو این میں کھڑے ہو کر اپنے مخالفین کو ہی نہیں پوری دنیا کو دھمکا رہے تھے، اور حد ہے کہ ان کا اپنا ٹیلی پرامپٹر تو خراب ہوا یا جو بھی کہانی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دیگر عالمی لیڈران کی تقاریر پر مائک کیوں بند کیا جا رہا تھا؟ امریکہ تو دنیا بھر میں آزادی اظہار کا سب سے بڑا پرچارک و علم بردار ہے، تو پھر مخالفانہ آوازوں پر یہ سلوک کرتے ہوئے آپ اقوام عالم اور ان پر مسلط استبدادی قوتوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا امریکی پریزیڈنٹ اتنا چھوٹا پن بھی دکھا سکتا ہے کہ وہ یو این جنرل اسمبلی میں کھڑے اپنے تئیں دل کی باتیں کرتے ہوئے لندن کے منتخب میئر پر چڑھائی کر دے، یہ کہتے ہوئے کہ صادق خان لندن جیسے خوبصورت تہذیبی شہر کو برباد کر رہا ہے، وہ لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے، اسے امیگرینٹس کے کنٹرول میں دے چکا ہے اور میں آئندہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ ماقبل اسی نوع کے الفاظ انہوں نے نیو یارک میں میئرشپ کے
ایشیائی نیاد امیدوار کے متعلق بھی کہنے شروع کر دیے تھے۔ یہاں UN میں ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ یورپی ممالک غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سرحدیں کھول کر اپنے ممالک کو جہنم بنا رہے ہیں۔ یونان، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور دیگر یورپی ممالک کی جیلوں میں جرائم پیشہ غیر قانونی امیگریشن سے پہنچے ہوئے قیدی ہیں۔ UN کا ادارہ غیر قانونی تارکین وطن کا سرپرست بن چکا ہے۔ یہ مہاجرین کو بسانے کے نام پر ویسٹرن کنٹریز پر اپنے ان لوگوں کی یلغار کروا رہا ہے، جبکہ اس ادارے کا اصل مقصد دنیا میں امن کا قیام تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے UN پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امریکی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے قیام امن کے لیے زیادہ کام کیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں فائر بندی سے لے کر انہوں نے 7 ممالک کے نام گنوائے جہاں ٹرمپ کے بقول انہوں نے جنگ بندی کروائی، لیکن جس بڑے عالمی ادارے کا یہ کام تھا یعنی یونائٹڈ نیشن، اس نے اس کام میں میرے ساتھ ذرا بھی تعاون نہیں کیا۔ یہ ایک ناکام و نکارہ ادارہ ہے۔ چائنا اور انڈیا رشین ایندھن خریدتے ہوئے یوکرین میں ہزاروں بے گناہوں کی اموات کے ذمہ دار ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی امریکی پریزیڈنٹ کو اس نوع کی زبان یا الزام تراشی زیب دیتی ہے؟ البتہ ان کی ایک بات دلچسپ تھی کہ موجودہ حالات میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کے لیے تحفہ یا انعام ہوگا۔ امیر قطر نے خوبصورت بات کہی کہ مذاکرات پر بلا کر مخالفین کو قتل کرنا اسرائیل کی پالیسی ہے۔ ہم یہاں UN میں غزہ جنگ رکوانے اور اسرائیلی یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے آئے ہیں۔ اٹلی کے پرائم منسٹر نے کہا کہ حماس کی حکومت سے علیحدگی تک ہم کسی فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، حالانکہ ان پر اپنے ملک میں اس حوالے سے خاصا دباؤ ہے۔ ابھی پچھلے روز میلان میں فلسطینی ریاست کے لیے خون ریز جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں 60 کے قریب اٹالین پولیس والے زخمی ہوئے۔ امریکی رہنمائی میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں میں اب تک جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، حماس نے 7 اکتوبر کے اقدام سے ان سب کا تیا پانچا کر ڈالا ہے۔ اس تلخ تجربے کے بعد درویش کو نہیں دکھتا کہ وہ سابقہ امریکی و اسرائیلی اعتماد کبھی دوبارہ بحال ہو سکے گا۔ نتیجتاً ایسی کوئی ریاست اب بالفعل کبھی نہ بن سکے گی۔ اس سلسلے میں UN جنرل اسمبلی میں ترک پریزیڈنٹ ایردوان اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی تقاریر میں ہونے والی نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ کی تفصیلات ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، جو خاصی دلچسپ ہیں۔ کئی روز سے بہت شور تھا کہ UN جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران 6 عرب مسلم حکمرانوں کی امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ خصوصی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ یہ بااثر حکمران امریکی پریزیڈنٹ کو غزہ جنگ بندی پر قائل کر لیں گے، لیکن مسئلہ وہی، جب تک کتا کنویں سے نہ نکلے کنواں پاک کیسے ہوگا؟ جب تک حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کرتا، یہ جنگ بندی بھی التوا کا شکار رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ تمام بااثر عرب مسلم حکمران باہم مل کر حماس کو کیوں لگام نہیں ڈال سکتے؟ چکی کے ان دو پارٹوں میں یعنی حماس اور اسرائیل بے بس فلسطینی عوام گھیوں کی طرح پسے جا رہے ہیں۔ حماس ایسا کون سا منہ زور گھوڑا ہے جسے قابو نہیں کیا جا سکتا؟ اگر 20 اسرائیلی یرغمالی زندہ ہیں اور 28 یا 38 کے قریب مارے گئے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ہیں، تو حماس انہیں اپنے پاس کس خوشی میں رکھے ہوئے ہے؟ کیا یہ انسانیت سے گری ہوئی گناہونی حرکت نہیں ہے؟ اتنی انسانی تباہی کرانے کے باوجود، اتنے ہزاروں فلسطینی مروانے کے باوجود حماس والے آخر اور کیا چاہتے ہیں؟ اس خالصتاً انسانی ایشو کو ہمارے میڈیا میں کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا؟ ہمارا بلند پرواز غزہ ایشو پر بڑی بڑی چھوڑتا تھا کہ نہ جانے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مل کر کیا کہے گا۔ روایتی خوشامدی نے تو خوشامد کی حد کر دی، ٹرمپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ٹرمپ جی، آپ سے بڑا امن کا دائی اور علم بردار تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ امن کے دائی و پرچارک ہیں، دنیا بھر میں جنگیں ختم کروا رہے ہیں۔ آپ نے انڈیا سے ہماری جنگ بندی کروا کر احسان عظیم کیا ہے۔ کیا کہنے ہمارے پاکستانی پرائم منسٹر کے۔